السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترکا، جو چھوڑ گئے، الوالدان، ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترکا، جو چھوڑ گئے، الوالدان، ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ، تھوڑا ہو اس میں سے، او کثرا، یا زیادہ، نصیب مفروضہ، حصہ مقرر ہے۔ اب اس آیت میں میراث کا قانون ہے، جہاں پہ عورتیں، چھوٹے بچے اور اس گھر کے دوسرے افراد جو تھے وہ مکمل محروم کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور بتایا کہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ النساء ہے صورت، تو پھر عورتوں کی تو بات ہو ہی گی۔ تو عورت تو دونوں طرف سے فائدے میں رہ جاتی ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے بھی اس کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، اور شوہر کی جائیداد تو ہوتی ہی اس کی ہے، تو فائدے میں زیادہ عورت ہی رہ جاتی ہے، مرد سے بھی زیادہ اللہ نے عورت کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ پاکستان میں تو الحمدللہ الا ماشاء اللہ کچھ گھروں کو چھوڑ کے یہ قوانین ابھی بھی رائج ہیں کہ سب کو حصے دیے جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں یا دیگر یورپ میں، دوسرے ممالک میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، میراث کا کوئی تصور نہیں ہے، عورت وارث نہیں سمجھی جاتی، اور صرف بڑا بیٹا، گھر کا بڑا مرد ہی وارث ہے۔ تو اسلام نے، آگے ہم پڑھیں گے اس کی پوری ڈیٹیل کہ کیسے ساری تقسیم ہے اور کس طرح سے سب نے تقسیم کرنا ہے پیسہ، اور کیا طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے لیے میراث کی تقسیم کا فرمایا ہے، اور کتنا شاندار ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِذَا، اور جب، حضر، حاضر ہو، القسمۃ، تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ، قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، تو انہیں بھی دو، منہ، اس سے، وقولوا، اور کہو، لہم، انہیں، قولا معروفا، اچھی بات۔ اس آیت میں اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آئے تو سب سے پہلے تو وراثت کی جو تقسیم ہے اس سے بھی پہلے جو فوت ہونے والا شخص ہے، خاتون ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے تو اس کی اچھے طریقے سے اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس کے اچھے لباس کے ساتھ اس کا غسل اور کفن اور ساری قبر وغیرہ کا انتظام کیا جائے اس کے مال سے۔ پھر اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہو، تقسیم سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، اس کے مال کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اگر اس کے اوپر قرض ہو تو اس کا قرض ادا کیا جائے، اور اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہ دیا ہوا آج تک تو تقسیم سے پہلے اس کی بیوی کا حق مہر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد شرعی اور قانونی تقاضوں کے مطابق اس کی جائیداد کا جو تیسرا حصہ ہے، یعنی کہ 3 حصے کر لیے جائیں، اور جو تیسرا حصہ ہے اس سے جو اس نے وصیت کی ہے اس کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے، یعنی کہ جائیداد کے 3 حصے کیے، تیسرے حصے کی اس کی جو وصیت ہے اس کے مطابق جائیداد کی تقسیم کی جائے، اور جو بقیہ 2 حصے ہیں اس کو قانون اور شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ اب جہاں یہ ساری تقسیم ہو رہی ہے اور وہاں پہ اچانک کوئی قریبی رشتہ دار آ گئے ہیں جو کہ وارث نہیں ہیں جائیداد کے، کوئی یتیم بچے آ گئے ہیں، کوئی مسکین آ گیا ہے، کوئی اس طرح کا شخص آ گیا ہے، تو اس جائیداد میں سے ان کو بھی دو، فارزقوہم منہ، ان کو بھی دو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اینڈ پہ کیوں فرمائی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے تو ہم باہر والوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں ہمارے گھر میں، ہم تو اس ٹائم اتنی سچویشن میں ہیں، ہم کسی کو شو نہیں کرانا چاہتے کہ کتنی جائیداد ہے یا کیا ہے، یہ یہاں کیا لینے آئے ہیں، یعنی کہ ان سے برے طریقے سے پیش آتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں، زبان سے برا کہتے ہیں، اور اپنے قول اور عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا آنا پسند نہیں آیا، یہ اس وقت ہمارے گھر کیوں آئے ہیں۔ تو اللہ نے اس تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کو یہ آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا ہے کہ چاہے کوئی بھی وقت ہو،
آپ اگر ان کے وسیع مال میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں گے تو آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آنی، بلکہ اللہ نے اس کو 10 دنیا اور 70 آخرت میں دے ہی دینا ہے واپس۔ یہ تو قرض حسنہ ہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات ضرور کیجئے کہ ہم اس ٹائم ایک مشکل میں پھنسے ہیں، آپ کل آئیے گا، یا ہم ایک ضروری کام کر رہے ہیں، یا پھر آ جائیے گا۔ اس طرح اچھے طریقے سے ان سے بات کی جائے، اور ترش لب و لہجہ جس سے کسی کا دل ٹوٹے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَکُوا، اگر وہ چھوڑ جاتے، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً چھوٹے بچے، ضِعَافًا کمزور، چھوٹی اور کمزور بچے، خافوا تو وہ کتنا ڈرتے یا فکر مند ہوتے، علیہم ان کے متعلق، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا اور کہیں قولاً سدیدا ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ اب یہاں پر پھر اللہ پاک بات کو گھما کے یتیموں ہی کے حقوق کی بات فرما رہے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے سے پہلے سوچو، اگر میں مر جاتا اور میرے بچے یتیم ہو جاتے تو میں ان کے لیے کتنا خوف زدہ ہوتا۔ میرے بچے چھوٹے ہوتے، کمزور ہوتے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہ کر پاتے، وہ اس کو سنبھال نہ سکتے، کوئی اس پہ قبضہ کر لیتا تو میرا کیا بنتا؟ یعنی کہ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچو میں قبر میں کس طرح پریشان ہوتا۔ آج یہی وقت اس پر ہے جس کا مجھے نگران یا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو مجھے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یتیم کا مال کھانے کے لیے بڑی سخت وعید اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جو بالکل درست ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے باپ نے 10 روپے چھوڑے تھے، بلکہ اگر 100 روپیہ چھوڑا تھا تو 100 کا ہی بتانا چاہیے۔ بچے بڑے ہو کے تو نہیں نا پوچھ سکتے کہ ہمارے باپ نے کتنے چھوڑے تھے۔ اب وہ تو اپنے وارث ہی کو جانتے ہیں جس نے اس کو، گارڈین ہی کو جانتے ہیں جس نے اس کو پالا ہے۔ آیت نمبر 10، ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلمن ظلم سے، انما بے شک وہ، یاکلون کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون اور وہ ان قریب اس میں جھونکے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، سعیرا بھڑکتی آگ میں۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ اگر کوئی امیر ہو، اس کو قرض کی ضرورت ہو تو وہ لے سکتا ہے، بعد میں اس کو واپس کر دے۔ اگر کوئی غریب ہو تو اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے اس میں سے لے سکتا ہے کہ وہ کھا سکے، زندہ رہ سکے۔ لیکن جو ظلم سے کھاتا ہے، آج کل تو ہمارا معاشرہ فساد اور ظلم سے بھرا پڑا ہے، اور اس میں انتہائی قریبی رشتہ دار، چچا، تایا، ماموں، خالہ، اس طرح کے لوگ کھڑے ہیں جو یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرنے کا اجر زیادہ ہے نا، تو رشتہ داروں سے ظلم کرنے کا گناہ بھی بڑا ہے۔ تو یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اتنے موٹے، اونٹ کے جتنے بڑے، اور اونٹ ان کو پکڑے بیٹھے ہیں اور اس کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں اور پتھر نیچے سے نکل بھی رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کو آگ کھلائی جا رہی ہے اور ان کی انتڑیوں کو جلا رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ اتنی تکلیف دہ باتیں سن کے ہمیں یتیم کے مال سے کئی فٹ دور رہنا چاہیے۔ جو بھی اس کے لیے کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر یہ وقت ہی نہ لائے کہ اس کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جائے۔ اور 18 سال تک کی عمر کا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ یتیم نہیں ہے، اب وہ خود کو پال سکتا ہے۔ 17 سال 16 سال یا جو کم عمر بچہ ہے
اس کے لیے یتیمی کی تہمت ہے، ورنہ اس کے بعد یتیمی کی تہمت ہی ختم ہو جاتی ہے جب انسان اپنے لیے خود کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ تو وہ بل گیٹس کہتا ہے نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو اس میں آپ کا ضرور قصور ہے۔ تو انسان کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایفرٹس کرتے رہنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے خود کو کھڑے رکھنا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے بستر پر بیٹھ جانے سے یا آرام کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں محنت کرنا ہی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم سمجھ جائے کہ محنت کس قدر ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔